فرمایا کہ ایک بار پھر آپ کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسے علی نے ریکویسٹ کی تھی بدر العارفین سے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں، تو جی بدر العارفین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی گئے لو جگ تو بنائی ہے، اور مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ بدر بہت ہی العارفین خوبصورت۔ نے کیا خوبصورت کلام پیش کیا، اور ماشاء اللہ آواز بہت اچھی ہے آپ کی۔ ماشاء اچھا اللہ۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ پروگرام کے آخری حصے میں رمضان المبارک کی جہاں برکتوں کی بات کر رہے ہیں، اس کے نزول پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، خاص طور پر قرآن کریم بھی ظاہر نازل ہوا رمضان المبارک میں، اس کی برکتیں، اس کی ظاہر پہلا خاص طور پر عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، جی۔ تو میں چاہوں گا کہ رحمت پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ضرور کیجیے تاکہ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ بہترین اور ایسی خوبصورت رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کئی گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس سے پہلے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں خاص قرآن پاک کی تکمیل کو فرمایا، یعنی قرآن پاک اس میں مکمل فرمایا، قرآن پاک اس میں نازل فرمایا، اور پہلا عشرہ مبارکہ جو یہ رحمت کا ہے، تو ہم اس میں ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا اس انداز سے ہونا چاہیے کہ عشرہ رحمت میں اللہ رب العالمین جب چھما چھم اپنے رحمتوں کی برسات فرما رہا ہو تو ہم جولیاں پھیلائے اس کی رحمت کے سائے تلے وہ اس کی رحمتوں کو لوٹ لیں، تاکہ اس عشرے کو اس طرح سے نہ گزار لیں کہ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائیں، اور جو اس کی باران رحمت ہے، جو اس کی شان وہ اپنی رحمتوں کا
ایک سمندر بہا رہا ہے، اس سمندر سے ہم ایک قطرہ بھی نہ اٹھا سکیں۔ رحمت کا اشرہ ہے تو میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام کے لیے یہ ایک عجیب معاملہ تھا، چونکہ بغیر کسی کے گفتگو کیے اگر کوئی شخص آپس میں بات کرتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یقیناً کوئی عجیب معاملہ ہے یا کیا ایسا معاملہ ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر پہلی سٹیپ پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسرے پر، تیسرے پر، تو حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی میں ممبر پر آیا تو حضرت جبریل بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، یا باری تعالیٰ کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، فرمایا کہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے تو اسے ہلاک فرما دے، تو اسے دور کر دے۔ فرمایا کہ جب میں نے دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا کہ جبریل عرض کر رہے تھے کہ یا باری تعالیٰ کہ جو شخص اپنے والدین کو پائے اور والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو، اسے بھی اپنی رحمت سے دور فرما۔ تیسرا فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سنے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی سنے، اور جب وہ سن لے اور پھر آپ پر درود پاک نہ بھیجے کہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر درود پاک نہ بھیجے، فرمایا گیا کہ اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس کو بھی تو ہلاک فرما، اپنی رحمت سے دور فرما۔ کہیں ہم اس رحمت میں شامل ہیں یا اس رحمت سے ہٹ چکے ہیں، ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور چونکہ ٹائم مختصر ہے، اختتام پذیر ہونے والا ہے، تو یہاں پر میں ایک اور عرض بھی اس چینل کے توسل سے کرتا چلوں جی ضرور، کہ جہاں پر اللہ رب العالمین اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے نا، وہاں اللہ رب العالمین نے کچھ کوڈ بھی کیا ہے، فرمایا کہ میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا اس رمضان مبارک کے مہینے میں، تاکہ وہ لوگ بھی سن لیں اگر جو اس معاملات میں پڑے ہیں اور وہ آج اس ماہ مبارک میں توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین ان کی مغفرت قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھ کر عبادت کر کر ان معاملات میں پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا غضب، کتنی ناراضگی ہے، وہ اس حدیث مبارکہ سے وہ سمجھ لیں، اس چینل کے توسل سے وہ سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو معاف نہیں فرماتا کہ جو شراب نوشی میں مشغول ہو، فرمایا کہ اس شخص کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ جو پورا دن روزہ رکھتا رہے لیکن وہ حرام کے مال میں، سود خوری کے معاملات میں پڑا رہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے پورا سال اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جس پر لعنت اللہ اور اس کے فرشتے کریں، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ کیا، اس کے نامہ اعمال کہاں گئے، اس کا صدقہ و خیرات کہاں گیا، وہ کن کن اعمال میں مبتلا ہو گیا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو رات کی عبادت ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے عرش پر ایک ایسی گھاٹی کو پیدا فرمایا ہے کہ جس گھاٹی میں اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد صرف اور صرف اللہ کی ذات مبارکہ جانتی ہے۔ فرمایا کہ جیسے ہی رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے، وہ تمام فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں زمین والوں کے پاس بھیج۔ جب وہ زمین والوں کے پاس آتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے قیام کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ رات کو قیام کرو، قیام کرتے ہیں۔ جب رات کو قیام کرنے والے قیام کرتے ہیں، قیام سے مراد نماز تراویح ادا کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ فرشتے جس کے ساتھ ٹچ ہو جائیں، مس ہو جائیں، یا وہ شخص ان کے ساتھ مس ہو جائے، اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو وہ فرشتے ہمارے صفوں میں ہوتے ہیں، تو جب وہ فرشتے ہمارے ساتھ ٹچ ہوں گے تو اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کے ساتھ وہ فرشتے ٹچ ہوں یا مس ہو جائیں یا وہ شخص ان کے ساتھ ٹچ ہو جائے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے ان سے بدبختی کو دور فرما دیتا ہے۔ بدبختی، بہت شکریہ، بہت شکریہ تو مفتی ہمیں یہ سید، ضرور چاہیے کہ ہم ان تمام پر عمل کریں اور تراویح کا بالخصوص اہتمام ضرور کریں۔ اہتمام بہت شکریہ سر، وقت کی قلت ہے۔ مفتی سید عبدالباسط گردیزی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ثنا خان
بدر عارفین صاحب آپ کا بہت شکریہ، محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائے. لیکن ظاہر ہے ٹرانسمیشن کا آج کے دوسرا، کیونکہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، چند ہی منٹ باقی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول سے اس کا اختتام کریں آج کے اس ٹرانسمیشن کا. جی ابھی تقریباً کوئی 8 منٹ باقی ہیں. علی بھائی یہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا رہا ہوں، سن رہا ہوں، آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک ایسی چاہت ہے جو مجھ میں، آپ میں، بلکہ ہر ایک مسلمان کی چاہت ہے کہ وہ در رسول پہ جائے اور جا کے میرے محبوب کے روضہ اقدس پر حاضری دے اور اس کے نام کے ساتھ سلام پیش کرے. تو یہ چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ عالم ایک رنج و غم کا مارا، دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا. حالات پر علم سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے. بارے گناہ اپنے ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے. سر پر ایک ابر غم ہے، اشکوں سے آنکھ نم ہے، پامال زندگی ہوں، سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہوں. کچھ عرض حال سن لو، فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ عالی ایک رنج و غم کا مارا، دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا. حالات پر علم سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے. بارے گناہ اپنے ہیں دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے. سر پر ایک ابر غم ہے، اشکوں سے آنکھ نم ہے، پامال زندگی ہوں، سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہوں. کچھ عرض حال سن لو، فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے اب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے